بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہاڑ وغیرہ آپ تو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ میں ذرا لوکیشن آپ کو پہاڑوں کا بتا دوں، پھر اس کے علاوہ بات کریں گے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے نا کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عام طور پہ یہ تاثر لوگوں کو جو ہے نا نوکریوں کی طرف راغب کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف یہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو پہاڑ ہے، یہ تو ابھی آپ یہ جو بلند پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت جو اوپر ان کا تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے، اور جب ان پہاڑوں کے اندر ہم جاتے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے نا سرسبز علاقے موجود ہیں۔ جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے تو وہاں پہ بالکل سرسبز ایسے علاقے موجود ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو یہ گاؤں میں جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بھی کافی زیادہ یہاں پہ سرسبز مختلف جنگلات، اب یہ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ جنگلات کا حصہ ہے، اور یہ کھیتوں وغیرہ میں جو ہے نا پھل فروٹ کے جو ہے نا پودے ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر تھوڑا سا ہم سوچیں دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو رقبہ ہے اس مطابق اگر دیکھیں، جو ہمارا جو رہائشی علاقہ ہے، یا جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے کھیت کھلیان ہے ان کا جو ہے نا پرسنٹیج کیا ہے، اور پھر جو ہمارے ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں ان کی پرسنٹیج کیا ہے، تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو 3-4%، 5% کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے کھیت کھلیان وغیرہ موجود ہے، اور 90 سے 95% ایسا علاقہ موجود ہے جو یہ ہم عام طور پہ چراگاہ کہتے ہیں، یا یہ پہاڑی علاقے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان کے اندر یہ بہت سارے علاقوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوکریوں کا جو ہے نا زیادہ تر رجحان ہے، اور یہ زمین کے اوپر کام کرنا یا ان کے حوالے سے، یہ عام طور پہ آپ لوگ کو بتایا گیا ہوگا ان پہاڑوں کے اندر معدنیات ہے، یہاں سے سی پہ گزر رہا ہے، یہاں سے یہ ہوگا، یہاں سے وہ کہانیاں بہت کرائی گئی ہے، مگر یہ کہ وہ کہانیاں صرف ہے جو ہم لوگ بچپن میں ہماری دادی نانی وغیرہ سناتی تھی، بھوتوں اور پریوں کی، اسی طرح کی یہ کہانیاں ہیں۔ تو گلگت بلتستان کی جو ترقی جو ہوگی وہ انیشل طور کے اوپر ہم اپنے دو چیزوں کے اوپر ہونے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے یہ جو زمینیں ہیں، جتنی بھی بنجر زمینیں، ان کو کنورٹ کریں پھلدار باغوں کے اندر، اور دوسری طرف ان پہاڑوں کو ہم آہستہ آہستہ، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ یہاں پہ مال مویشی وغیرہ ہوا کرتے تھے، اب جو صورتحال ہے بہت زیادہ کم، اور گلگت بلتستان کی ابھی ایک بدقسمتی دیکھیں کہ پہاڑی علاقہ ہونے کے پہاڑی علاقہ ہے، مگر ہم لوگ جو ہے نا گوشت کتنا، آپ ذرا سا مارکیٹ کے اندر چیک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا گوشت نیچے سے منگوا رہے ہیں، دودھ کتنا منگوا رہے ہیں، اور انڈے کتنے منگوا رہے ہیں، تو ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ تو گلگت بلتستان جب 90-95% ایسے علاقے موجود ہیں تو ہم ان علاقوں کے اندر گوشت کی فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نا بکریاں پالتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اب وہ بکریاں پال رہے کون سی؟ وہ بکریاں جو کہ جو دیسی نسل کی، یہاں کی لوکل جو ہے، اب ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا گروتھ بالکل بہت ہی زیادہ سلو ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑا جو بکرا ہوتا ہے وہ 45-50 kg تک اس کا وزن کرتا ہے، مگر وہ کم از کم 4 سال لے گا۔ اب اسی کے جگہ میں اگر ہم جو ہے نا نسلیں چینج کریں، جیسے کہ ڈاؤن میں بہت ساری نسلیں ہیں جو جلدی گروتھ کرتی ہیں، تو وہ والی نسلیں ہم اگر ان کو لے کے آئیں، بہت سارے لوگوں نے، میرے پاس بھی بکریاں موجود ہے وہی نسل کی، بیتل ناگری بھی ہے، ناگری بھی ہے، بیتل بھی ہے، مکی چینی بھی ہے، تو یہ بہت ساری، اب اس میں ٹیڑی وغیرہ بھی ہے، میرے پاس ٹیڑی نہیں ہے۔ تو عام طور پہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ بھائی وہ ڈاؤن کی بکریاں جو ہے نا یہاں پہ پلتی نہیں ہیں، تھوڑا سا آپ خیال کریں تو کیوں نہیں پلتی ہے، ایک سال تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، تھوڑا سا کیئر کرنی پڑتی ہے، مطلب عام بکریوں سے تھوڑا سا ہٹ کے کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سال میں جب اس کے بچے ہوں گے یا اس کا خود کا اپنا وجود ہوگا، وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتا ہے، وہی روٹین کے تھرو چلیں گی جو کہ آپ کی اپنی دیسی بکریاں چل رہی ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ اس کو ذرا سا خیال کرو گے، جیسے مادی ہے تو وہ اچھے بچے 2 یا 3 بچے دے گی، تھوڑا سا خیال کرو گے تو، اگر مثال کے طور پر نر ہو گیا تو اس کو تھوڑا خیال کرو گے تو گوشت اچھا پکڑے گا، جلدی جو ہے نا وہ آپ کو منافع دے گا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سال کا ایک بکرا بھی اگر جو ہے نا ڈاؤن کی نسل کا ہو تو وہ کم از کم یہاں پہ 35-40 ہزار روپے کا بکتا ہے، ابھی ریسنٹلی تو بہت مہنگے بھی بک رہے ہیں، اگر اس کو ایک سال میں رکھے تو 35-40 ہزار روپے کا آرام سے بک رہا ہے۔
اب گلگت بلتستان میں یہ نہیں ہے کہ کیا آسٹریلیا امریکہ یا دیگر لوگوں نے کیا ڈگریاں نہیں لی ہے، کیا تعلیم حاصل ہم پاکستانیوں سے اچھا ان کے پاس ڈگری موجود ہے تعلیمی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے تو ان کے پاس موجود ہے، مگر وہ کیوں کر رہے فارمنگ، وہ کیوں بیڑ بکریاں اور گائیں پال رہے ہیں؟ تو اب وجہ یہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ جن علاقوں جن لوگوں کے پاس اس طرح کے علاقے جو پہاڑی سلسلے موجود ہیں، ان کو تو جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا کام ہی اسی پہ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو جتنا بھی ہو سکے ہر ایک گاؤں کے اندر ایک فارم ہونا لازمی ہے، کم از کم وہ 150 بکریوں پہ مشتمل ایک فارم ہو۔ اب ایک فارم جو ہے نا آپ لوگ ایک بندہ نہ کریں، بلکہ اگر کرے تو بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ کہ 10-15 بندے 20 بندے مل کے گاؤں کے سطح کے اوپر اس طرح کی فارمنگ گلگت بلتستان کے اندر ہم لوگ ہر گاؤں کے اندر 100-150 بکریاں اگر اس طرح کی پالنا شروع کریں تو یقیناً آنے والے 5 سالوں کے اندر وہ 500 600 800 بکریاں بھی ہوں گی، اور پھر جو آپ پروڈکشن آپ دیکھیں گے، ہم جو گوشت ہم ابھی خرید رہے ہیں تو ہم اپنا یہ جو آرگینک، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگ پہاڑوں کے اندر بکریاں چراتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ وہ آرگینک جو ہے نا گوشت جو ہے نا آپ لوگ سپلائی کرنے کے قابل ہوں گے، اور کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے تو ایسا آپ اندازہ کریں کہ جو اس گلگت بلتستان کے اندر جو جتنی بھی دیہات ہے، اگر وہ 150 بکریوں کا بھی ایک فارم مل جل کے بنائیں تو یقین کریں اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے نا اگر ہم یہ بکریاں پالیں جو ہماری، اور اس کے اندر ایک تو یہ بکری ہو گئی، دوسری طرف اگر کسی کو یہ شکایت ہو کہ بھائی بکریاں جو ہے نا یہ پھلدار پودے خراب کرتی ہے اور یہ وہ، تو اب بیڑوں کا بھی نسلیں ہیں، بیڑوں کے بھی جو ہے نا نسلیں ہیں، جو کہ ہماری جو بیڑ ہے آپ کو پتہ ہے کہ 14-15 کلو سے زیادہ گوشت اس کا نکلتا نہیں، بہت بڑا اگر نر ہو گیا جو 3-4 سال کا ہو گیا تو وہ جا کے 25 کلو گوشت دے سکتا ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا ہے بڑا نر، یعنی ہماری اپنی نسل جو گلگت بلتستان کی لوکل دیسی نسل کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو بیڑے کہ جو 150 کلو کے ہیں، سال کے اندر 14 مہینے 12 مہینے کے اندر 150 کلو کے جو ہے نا وزن کے نر دیکھے میں نے۔ تو اب ان نسلوں کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ سطح کے اوپر جو ہے نا یہ کام کرنے چاہیے، مگر وہ گورنمنٹ والے کرتے نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو ایک جرسی گائے ملی ہوئی ہے اور بس وہ اپنے لیے پال رہے ہیں، اپنے لیے بچے اس کے نکال رہے ہیں، نر اگر کوئی پیدا ہو گیا تو وہ بولی لگا کے بیچتے ہیں۔ کم از کم ان کو عقل نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا ڈائریکٹر، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1.5 کروڑ روپے کماتے ہیں فلان کر کے بستان کر کے، اور بھائی جان 1.5 کروڑ روپے کمانے کے لیے تجھے گورنمنٹ نے نہیں بٹھایا ہے، تجھے بٹھایا اسی لیے تھا کہ تو اچھی نسلوں کے گائیں لوگوں تک ڈیلیور کرے، چاہے ان سے پیسے بھی لو، مگر وہ ایک بندہ ایک فارمر جو ہے نا گائے نہیں لا سکتا نیچے سے، یا ایک بکری نہیں لا سکتا ہے، مگر اگر گورنمنٹ سطح پہ ہو تو وہ 1000-2000 بکریاں لائیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ وہ ایک ایک 2 بکریاں خریدے، اس میں کوئی سبسڈی آپ نہ دیں، مگر ایک یہ تو چین آپ بنا سکتے ہو نا، اس کے تو آپ کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے نا۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا ایک پرنٹ کرنا ہے کہ بھائی ہم بکریاں منگوا رہے ہیں اچھی نسل کی، جس کو چاہیے یہ فارم بھر کے ہمیں دے دے، یا ایڈوانس بھی آپ پیسے جو ہے نا کچھ پکڑ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں آپ لوگ سپلائی نہیں کر سکو گے، لوگ پیسہ دے کے کرنا چاہتے ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کے ادارے جو بنے ہوئے وہ انہوں نے کام کرنا نہیں ہے۔ بس وہ گلگت میں آپ جا کے چیک کریں، ان کے پاس جو کوئی 15-20 جرسی گائیں رکھی ہوئی، خود ہی پالتے ہیں، خود ہی دودھ نکالتے ہیں، انڈے بیچو دودھ بیچو، اور بھائی جان انڈے اور دودھ بیچنا عوام نے ہے، آپ نے ان کو فیسیلیٹیشن دینی ہے، وہ کام ان کو پتہ ہے نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عام لوگوں کو خود سے جو ہے نا یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، اور گلگت بلتستان کی ترقی میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ گلگت بلتستان ہمارا ہے، اور اس کی جو آنے والے نسلوں کے لیے بھی جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرنا، جس جگہ سے جو ہے نا جو چیز نکل آتی ہے، جیسے کہ کہیں سے پیسہ نکلتا ہے تو اس علاقے سے محبت ہوتی ہے، اس نوکری سے محبت ہوتی ہے۔ تو گلگت بلتستان کے اندر ایسی چیزیں ہم کرنا شروع کریں گے، یار آسٹریلیا والے کر رہے ہیں نا، امریکہ والے کر رہے ہیں، تو گوگل کر کے آپ چیک کرو کہ سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے، وہ دودھ گائے سے ہی نکال رہے ہوں گے نا، اور گوشت پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں اس کا بھی آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ آپ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے،
کہ بھائی جان گورے صرف جو ہے نا انٹرنیٹ پہ نا آن لائن کما رہے ہیں، باقی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں بیٹھ کے کرسیوں پہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا آن لائن پیسے کما رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا جب تک کہ گلگت بلتستان کسی بھی قسم کی پروڈکشن، اپنی پروڈکشن، جیسے ہم پھل پیدا کرتے ہیں، تو وہ ایک ہماری پروڈکشن ہے، وہ اس کا ڈائریکٹ پیسہ ادھر آتا ہے۔ اب اگر ہم اسی پیسے کو جو ہے نا گوشت اور دودھ انڈوں کے شکل میں جو ہے نا واپس دے دیتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں کہ گوشت اور دودھ دونوں یہ جو بکریاں پالو گے یا بیڑ پالو گے، جس سے دو چیزیں آئیں گی، ایک تو آپ کا دودھ کا پروڈکشن، دودھ جو ہے نا وہ آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دوسرا گوشت خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ گوشت بھیجنا شروع کرو گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اس سے آگے اگلا اسٹیپ۔ اب گائے کی طرف میں نہیں بات کروں گا، کیونکہ گائے کو پالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا کیوں گلگت بلتستان کے اندر گائے فیزیبل نہیں ہے، ہماری بیڑیں اور بکریاں کیوں فیزیبل ہے، اس حوالے سے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کی ویڈیوز میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے فارمرز جتنے بھی گلگت بلتستان میں ہیں ان کو انکریج کریں، ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیں، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تو حوصلہ جب ملے گا نا تو پھر چھوٹی موٹی یہ جو این جی اوز وغیرہ ہیں، یہ بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار اس طرح کے کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں تاکہ نا تھوڑا سا چینج آئے، تھوڑا سا ہم اپنی کوئی پروڈکشن بنا سکیں، تاکہ پھر گلگت بلتستان میں پیسہ آئے اور لوگ جو ہے نا گلگت بلتستان کو چھوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ محبت کریں، بلکہ جو گئے ہیں وہ بھی اس طرف راغب ہو جائیں۔ صرف ہوٹل بنانے سے یا ریسٹورنٹ بنانے سے ہر کسی کو فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے اندر گوشت، دودھ، انڈوں کا ضرورت ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔